اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، آج ہم قادیانیوں کے وہ حوالہ جات جنہوں نے لگائے ہیں اپنی کتاب قندیل صداقت کے اندر وفات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ قادیانیت کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، مرزا قادیانی کس نکر سے سچا ثابت ہوگا؟ سوال تو اصل میں یہ تھا، اور یہ سوال ان لوگوں کو نظر ہی نہ آیا، نہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں۔ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلا سکین پیش کیا ہے جی صحیح البخاری، واہ یار، پہلی کتاب ہی صحیح بخاری پیش کر دی ہے۔ روایت پیش کی ہے کہ ابن عباس روایت خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں، جبکہ روایت میں لفظ ہیں یا رب اصحابی۔ اصحابی یہ ہوتا ہے یا اصحابی ہوتا ہے؟ اصحابی یہ تو تصغیر کا صیغہ ہے، جس سے مراد ارد گرد کے بدو ہیں جو دیہاتوں میں رہتے تھے۔ صحابہ مراد تھوڑے ہی ہیں، لیکن ترجمے میں اس زندیق نے، اس دجال نے صحابہ لکھ دیا۔ جواب ملے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا کیا۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے صالح بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں ان کا اسی وقت تک نگران تھا، اس وقت تک نگران تھا جب تک ان میں تھا، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ ہی ان کے نگہبان تھے۔ اچھا، عیسیٰ ابن مریم کہہ چکے ہیں یا کہیں گے؟ کہا تھا یعنی کہہ چکے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے کہ یہ سوال ان سے برزخ میں ہوا تھا، پھر کہتا ہے قیامت کے دن ہوگا۔ اور مرزا غلام قادیانی نے یہ بھی کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پہ بذریعہ الہام یہ چیز ہے نا، اس کی خبر دے دی تھی۔ تو اس کا جواب کیا ہے قادیانیوں؟ تمہارا بانی کبھی ایک بات کرتا ہے، کبھی دوسری بات کرتا ہے، تم پہلے اپنا تو سوچو تم نے کیا کرنا ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی دلیل نہیں بن سکتی جنہوں نے پیش کی ہے۔ مرزا قادیانی تو اس بات کو ہی نہیں مانتا، وہ تو کہتا ہے آسمان پہ خبر دے دی گئی تھی، آپ کیا کرنا ہے؟ آگے چلیں۔ ابن عربی کو ہم نہیں مانتے، یہ بندہ حجت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ بخاری سے دوسری روایت پیش کی ہے جی، بخاری سے ابن عباس صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، جب وفصال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے تو تشریف لائے ابو بکر صدیق، حضرت عمر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا ہے عمر بیٹھ جاؤ، تو حضرت عمر نہیں بیٹھے، مگر لوگ انہیں چھوڑ کر ابو بکر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اما بعد، اے لوگوں، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو پا گئے۔ اچھا جی، یہ ترجمہ تم نے کہاں سے کیا ہے؟ یہ یہاں سے کیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس میں تمام کا لفظ کدھر ہے بھائی؟ قادیانیوں ڈنڈی ماری ہے جو بیچ میں اپنی طرف سے تحریف کی ہے لفظ تمام ڈال کے، یہ تمام کہاں ہے اس کا ترجمہ؟ اور قبل ہر رسول میں لام استغراق کا ہے کہ لام جنس ہے؟ اگر لام استغراق بھی ہے تو بتاؤ حقیقی ہے عرفی ہے؟ بیچارے، یہ لام جنس ہے، اور لام جنس میں تمام افراد شامل نہیں ہوتے۔ اگر یہی مراد ہو تو پھر مرزا قادیانی کذاب و دجال ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہونا چاہیے تھا، وہ بعد میں زندہ کیسے رہ گیا؟ تو یہ روایت بھی آپ کے کام کی نہیں رہی، یعنی آپ کے جو عقیدے کو سپورٹ نہیں کرتی۔ پھر صحیح بخاری، قال ابن عباس متوفی کا ممیتوں کا، اچھا جی، یعنی وفات، اس متوفی کا مطلب ہے آپ کو وفات دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا راوی جو ہے نا وہ ہے طلیحہ، علی بن طلیحہ، اس کے بارے میں صاف لکھا ہے کہ اس کا حضرت ابن عباس سے سما ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے تو بخاری ہے، تو بخاری میں صرف وہ روایتیں صحیح ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جو تحلیقات ہیں یا آثار صحابہ ہیں، ان کے بارے میں امام بخاری نے کبھی بھی صحت کا نہ دعویٰ کیا ہے نہ اس کا التزام کیا ہے۔ اور دوسری بات، امام بخاری کا یہاں پہ قول آدھا لکھا ہوا ہے، امام بخاری نے ابن عباس کا اصل قول اس طرح سے ہے،
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي رَافِعُكَ إِلَيَّ ثُمَّ يُنَزِّلُكَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَمُمِيتُكَ۔ امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر تقدم و تأخر کے قائل ہیں، جیسے کہ بہت سے مفسرین ہیں بھی، تو یہ بھی آپ کے کام کا نہ رہا، تمہیں یہاں بھی جوتیاں پڑی ہیں۔ کنز العمال کی روایت پیش کی ہے جی، اچھا جی، یہ روایت پیش کی ہے وَإِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے 7ویں آسمان پر لے جاتا ہے۔ تو اسی کے نیچے دوسری روایت نہیں پڑھی تھی، اسی کے بالکل نیچے دوسری روایت لکھی ہوئی ہے اور وہ آپ نے نہیں پڑھی۔ ہاں، وہ یہ ہے من یتواضع اللہ درجۃ یرفع اللہ درجۃ، اللہ اس کے درجے بڑھاتا ہے، یعنی 7ویں آسمان تک اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ درجات کی بات ہو رہی ہے، اس کا جسمانی رفع مراد نہیں ہو رہا۔ اوپر کی روایت جو ہے اس کی تفسیر نچلی روایت کر رہی ہے، تشریح کر رہی ہے، لیکن دجال ہونا، دجال نے صرف ایک روایت پیش کی ہے کنز العمال سے، فصوص الحکم ابن عربی کی ہے، ابن عربی حجت نہیں ہے، یہ بندہ ہی فارغ ہے۔ اچھا جی، خصائص القبریٰ کی روایت امام حسن نے فرمایا جب حضرت علی فوت ہوئے تو اے لوگو تم میں سے وہ فوت ہو گیا جس کی بعض باتوں کو نہ پہلے پہنچے ہیں نہ بعد والے پہنچیں گے، نہیں بس انہوں نے جنگ کے لیے بھیجتے تھے، جبرائیل ان کے دائیں ہوتے تھے اور میکائیل اس کے بھائیں ہوتے تھے، بلا فتح واپس نہیں ہوتا تھا، اور اس نے ضرور 700 درہم کا چھوڑا ہے، جس سے ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایک غلام خریدیں، اور رات کو فوت ہوا جس رات عیسیٰ ابن مریم کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی، یعنی رمضان۔ اچھا جی، قبض فی اللیل الذی عرج فیہا بروح عیسی ابن مریم لیلۃ 27 من رمضان۔ یہ روایت جناب، یہ روایت جی، یہ روایت کہاں پہ ہے؟ یہ جا کے کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لیجئے گا، اس کا ایک راوی اس کے اندر موجود ہے اجلح، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے، یہ ضعیف راوی ہے۔ اور اگر تم اسے صحیح بھی مانو تو نبی علیہ السلام کے قول مبارک سے امام حسن کا قول ٹکرا رہا ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کی خبر دی ہے، کیونکہ یہ قول حسن جو ہے یہ حدیث سے صحیح کے خلاف ہے، لہذا اس کو قابل قبول نہیں کہا جائے گا۔ آگے چلیں جی، یہ ابن عربی پھر آ گیا، ابن عربی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، پہلے بھی بتایا ہے۔ زاد المیعاد والے نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت اس مسیح کے متعلق جو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اس کی کوئی متصل سند موجود نہیں۔ بھائی 33 سال نہ مان لو نا، چلو اس کی موجود نہیں، تو انہوں نے 33 سال عمر کا انکار کیا، آسمان پہ زندہ اٹھائے جانے کا انکار نہیں کیا۔ وہ انکار کہیں کیا تو دکھا دو۔ پھر کنز العمال سے لے کے آیا جی، کول ایک جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کوئی نبی نہیں گزرا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن کا کول یوں درج ہے، آپ کا فرمان درج ہے، لفظ کول لکھ دیا ہے اس نے یہاں پہ، نبی نہیں گزرا جس کی عمر پہلے نبی سے آدھی نہ ہوئی ہو۔ یقیناً عیسیٰ ابن مریم 120 سال کی عمر تک زندہ رہے، اور میں سمجھتا ہوں میری عمر 60 سال کے قریب ہوگی۔ ذهباً علی رأس 60۔ اچھا، اگر یہی بات ہے تو پھر تو مرزا غلام قادیانی پکا کافر و مرتد ہے، کیونکہ بقول تمہارے اس کی عمر 70 سال سے بھی اوپر تھی، نبی علیہ السلام کی عمر 63 برس تھی، تو مرزا قادیانی کی کم سے کم عمر بھی جو ہے نا وہ 31-32 سال بننی چاہیے تھی۔ اس کی عمر کا بڑھنا یہ اس کے کذاب و دجال ہونے کی دلیل ہے نا، کیا نہیں؟ دیکھو اپنی پیش کی ہوئی روایت میں خود پھنس کے ہو قادیانی تم لوگ۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن۔ اچھا جی، اس میں کیا ہے جی؟ اس میں سے کیا نکالا ہے آپ نے؟ علامہ ابو طیب صدیق بن حسن کہتے ہیں کہ قدیم رحمۃ کتاب زاد المیعاد میں لکھا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، اس کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی، اس کا ماننا واجب ہو۔ شامی نے جیسا کہ ابن قیم نے فرمایا فی الواقع ایسا ہی ہے، اس عقیدہ کی بنا پر عیسائیوں کی روایت کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا رفع 120 سال کی عمر میں ہوا۔ آقا علیہ السلام جی کون سی وہ حدیث ہے جس میں 120 سال کی عمر میں رفع ہوا ہے؟ وہ ذرا پیش کریں، جو اوپر روایت بیان ہوئی ہے، خیر سے یہ روایت انہوں نے بیان کی، وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، وہ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے بالکل صحیح روایت نہیں ہے، آپ خود پھنس جائیں گے اس کے اندر۔ ہاں جی، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کے سند صحیح کے ساتھ ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ بے سند قول لکھا ہوا ہے وہاں پہ۔
اور یہ جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے تو یہ بھی وہی میں نے بتایا 33 سال کی عمر میں مانو یا جس سال کی عمر میں مانو، چلو 120 سال کی عمر میں مان لو، تو انہوں نے تو پھر بھی رفع لکھا ہے کہ آپ کا رفع ہوا ہے. وفات تو پھر بھی انہوں نے نہیں لکھا، لفظ وفات تو انہوں نے لکھا ہی نہیں نا. اس میں بھی مقاصد القرآن یہ جو فتح البیان ہے اس میں بھی کسی بھی جگہ پر لفظ وفات تو موجود نہیں ہے. اسباب النزول الناسخ والمنسوخ کے حوالے سے امام وعیدی نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیش کی ہے جی. اور جناب نے اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارا رب زندہ کبھی نہیں مرے گا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو فنا آ چکی. عطا علیہ الفنا حتی لا یموت و ان عیسی ابن مریم عطا. یہ لفظ یہاں پر غلط ہے بھائی جان. یہ لفظ عطا جو ہے نا یہ کتابت کی غلطی ہے. اصل لفظ ہے وَإِنَّ عیسیٰ علیہ السلام یأتی علیہ الفنا. یہ کئی تفسیر کے اندر خود اسباب النزول کے کئی نسخوں کے اندر موجود ہے. وہ جب انشاءاللہ میں اس کے اوپر اگلی ٹرم ہم شروع کریں گے تو اس میں انشاءاللہ میں اگلے والی بھی لے کے آؤں گا. یہ تو بھی ہم سرسری طور پہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اسباب النزول کا دوسرا والا لے کے آئے ہیں جی. اس میں عیسیٰ علیہ السلام وفات کا حذف کر دیا گیا ہے. پہلے نہ بچے حذف نہیں کیا گیا، یہ جگہ نا خود مان لیا ہے، خود اس نے پیش کر دی ہے. پہلا جو اس نے والا پیش کیا تھا وہ یہ ہے جی 1411 ہجری کا والا ہے، اور یہاں پہ یہ دوسرا والا ہے. یہ بیروت کا نسخہ ہے. بیروت والے نسخے میں غلطی ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ نکالا نہیں گیا، وہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے وہاں لکھ دیا گیا تھا، یہاں پہ ٹھیک کر دیا گیا تو تم نے اس کو کچھ اور بنا دیے. ہاں جی. چھٹے نمبر پہ پھر کنز الاعمال پیش کی ہے جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرتے ہوئے فرمایا عیسیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف نقل مکانی کرتے رہو. او بھائی نقل مکانی کرتے، تم نے مسئلہ وفات مسیح ثابت کرنا ہے یا ان کی نقل مکانی ثابت کرنی ہے؟ ان کے کہیں سے کہیں نقل مکانی کرنے سے وفات ثابت کیسے ہوتی ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ ان کی وفات بھی ہوئی ہے؟ خطب مصطفیٰ یہ کون صاحب ہیں جی؟ یہ کوئی خلیل خطیب صاحب ہیں یار. یہ اس طرح کے ہاں جی. یہ لکھا ہوا انہوں نے اللہ کے حمد ثنا کرنے کے بعد فرمایا لوگوں میں پتہ لگا کہ تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا خوف ہے. کیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو جن کی طرف بھیجا گیا خلود ہمیشہ کی زندگی ملی؟ میں تم میں ہمیشہ کے لیے رہوں. سنو میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، یقیناً تم مجھ کو ملو گے، سو تم کو مہاجرین کی طرف وصیت کرتا ہوں. او بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ان پہ کبھی وفات نہیں آئے گی؟ ان پہ کبھی وفات نہیں آئے گی، یہ ہم نے کب کہا ہے؟ وہ زمین پہ آئیں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد مبارک ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا، مسلمان جنازہ پڑھیں گے اور نبی علیہ السلام کے روزے میں آپ کی قبر بنے گی. ہم تو مانتے ہیں یہ چیزیں. میں ہی اپنی طرف سے پکڑ کے باتیں بنا لیتے ہو. مطلب ہے کہ یہ روایت تو ٹھیک ہے تم نے بیان کی، لیکن تم نے اس کے اندر سے جو معنی بیان کیے وہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، وہ تمہاری بھونگی ہے، اس کے اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں. جامع احکام القرآن امام قرطبی. دیکھو میں تمہارے ترجمے پڑھ رہا ہوں، بھی میں نے تمہارے ترجموں کے اوپر بات کرنی نہیں شروع کی. اللہ نے شہداء کو 5 ایسے اعزازات سے معزز کیا ہے جن کسی نبی کو بلکہ مجھ کو بھی معزز نے. استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. یہ روایت تو ایک ایسی روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ، یہ تو غلط کام ہو رہا ہے کہ کچھ فضائل وہ جو ہے جی وہ شہداء کو ایسے مل گئے جو آقا علیہ السلام کو بھی نہیں ملے. معاذ اللہ. عقل استعمال کی تھی یہ روایت بیان کرتے ہوئے؟ نہیں کی ہوگی. اور جہاں یہ روایت لکھی ہے خیر سے اس کی سند کدھر ہے؟ تم نے بیان تو کر دی روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون تھا روایت کرنے والا؟ اس کی سند کدھر ہے؟ ایسے بے سند کول لے کے آ جاتے ہو. جاؤ پہلے اس کی سند لے کے آؤ، شاباش. اس کے بعد امام دمشقی یعنی کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کی تفسیر بیان کی. بھائی لو کان موسیٰ حیّن ہے، اچھا یہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ نہیں ہے، یہ بیروت کا نسخہ ہے، اس میں غلطی ہے.
یہ بیروت کے نسخوں میں بہت زیادہ غلطیاں اس طرح آتی رہتی ہیں. سید قطب یہ ہمارے لیے کوئی حجت آدمی نہیں ہے، ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کوئی سید قطب جو ہے نا یہ کوئی اتنا خاص آدمی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے جی، ان کا یہ بھی ہو گیا. تو انشاءاللہ اگلی جب ان کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے سس سوم پارٹ 3، تو وہ انشاءاللہ ان کے جو دلائل نا ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.